معزز ناظرین، شہر حیدرآباد میں سی ٹی ڈی کا ادارہ ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے 2010 میں سی ٹی ڈی کو فعال کیا گیا اور اس کے بعد 2015 تک پورے پاکستان میں سی ٹی ڈی کا جو تھانے ہیں وہ قائم کر دیے گئے اور اسے نیشنل ایکشن پلان کے بعد باضابطہ طور پر بہت زیادہ اس کو ڈومین کیا گیا، اسے بہت زیادہ پاور دیا گیا۔ اس وقت ہم حیدرآباد سی ٹی ڈی کے دفتر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انسپیکٹر سکندر خانزادہ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے ذرا مجموعی صورتحال پر کچھ بات کر لیتے ہیں اور کچھ سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سکندر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سی ٹی ڈی کا پراپر جو ورک ہے وہ کیا ہے اور دہشت گردوں کی بو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو کس طرح محسوس ہو جاتی ہے؟ سی ٹی ڈی اسٹینڈس فار کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ تو انسداد دہشت گردی کے حساب سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ڈومین میں آتی ہیں، اور رہی بات بو ہم کیسے سونگھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارا کام ہے اور ہم دن رات لگے رہتے ہیں اس چیز میں۔ تو مختلف سورسز ہوتے ہیں، اس سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں اور اس حساب سے ہم پھر اس پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا سکندر صاحب کہ ڈسٹرکٹ حیدرآباد یا حیدرآباد ریجن میں سی ٹی ڈی کے کتنے تھانے قائم کیے گئے ہیں؟ سی ٹی ڈی یہ مین ہمارا حیدرآباد میں ریجن تھانہ ہے، تو یہاں سے ہی ہم 9 ضلع آپریٹ کرتے ہیں۔ ہاں ڈیفینیٹلی ہمارے مختلف جگہوں پہ ہمارے اسٹاپ ہیں، سائٹس ہیں ہماری، لیکن مین جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ حیدرآباد میں ہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ سی ٹی ڈی اب جو ہے وہ اپنے کیسز جو ہے وہ خود رجسٹرڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی دباؤ بھی آتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ اب تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، اور پچھلی دفعہ میں اگر میں بات کروں تو 3 سے 4 کیسز میں ہماری میجر ہماری اچیومنٹ رہی ہیں۔ ٹیرر فائنینسنگ میں، ایکسپلوسو میں سزائیں بھی آئی ہیں اور ملزموں کو 14 سال سزا بھی ملی ہیں۔ تو کوئی کسی قسم کا دباؤ ہم پہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ لوگ تو پسند کرتے ہیں پارشل کام کو۔ چونکہ ہمارے یہاں پر ایک طریقہ کار ہے، صرف حیدرآباد نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، تو ان کاموں میں یا ڈسٹرکٹ پولیس کے کاموں میں سی ٹی ڈی تو خیر ایک انتہائی اہم ادارہ ہے، تو یہ بتائیں کہ سیاسی مداخلت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ لوگ سیاسی دباؤ کو کس حد تک قبول کر لیتے ہیں؟ سیاسی دباؤ جسٹ ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے نا، جو فون کر رہا ہوگا لیٹ سپوز تو اسے پتہ نہیں ہوگا کہ نوعیت کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس حساب سے ہم ٹیکل کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، لیکن فیور ہم کسی بھی قسم کا نہیں دیتے۔ ہم وہی چیز کرتے ہیں جو ہمیں لا بولتا ہے اور لا پہ ہی ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، جدید ٹیکنالوجی جو 2010 یا 1997 میں جب اس کا جب ایک آئین بنا تھا، اسی کے زیر اثر جو ہے وہ سی ٹی ڈی ہماری کام کر رہی ہے 1997 کے تحت۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آئی ہیں، تو سی ٹی ڈی کو کیا وہ تمام ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ میسر ہیں، اور آپ کس طرح کی ٹیکنالوجیز کے ذریعے جو ہے وہ یہ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں؟ سوری، یہ ٹیکنالوجیز تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، ہماری میٹنگس ہوتی ہیں، ہائی اپس کی میٹنگس ہوتی ہیں، تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے ایک قدم آگے، اور ہمارا کام بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ سکندر صاحب، سی ٹی ڈی جو ہے وہ ایک اینٹی ٹیررزم فورس بھی ہے، ایک ادارہ بھی ہے اور ایک انٹیلیجنس بھی ہے۔ آپ کے ماتحت سی ٹی ایف ایک فورس ہے جو قائم ہوتی ہے اور وہ کام کرتی ہے، وہ کارروائیاں کرتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو وہ فورس ہے، اس کے جو افراد ہیں، اس کی جو کوانٹٹی ہے، کیا وہ بہت ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مزید کچھ اور اگر اس میں لوگ شامل ہو جائیں اور اگر اس میں تعیناتی ہو جائے تو آپ بہت زیادہ بہتر انداز سے اس میں کام کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جتنے زیادہ بندے ہوں گے اتنا ہی ہمیں بینیفٹ ہوگا، اسی حساب سے ہم لوگ چیزوں کو مطلب بندوں کو یوٹیلائز کریں گے، لیکن جتنے ہیں اتنے میں بھی ہم بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور اچھا دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں، زیادہ ہوں گے تو زیادہ اچھا ہو سکے گا۔ اچھا، سی ٹی ڈی جو ہے وہ سائبر کرائم، منی لانڈرنگ اور جو اینٹی ٹیررسٹ جو لوگ ہوتے ہیں
ان کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. تو بالخصوص سائبر کرائم جو ہے وہ اس کا مجھے ذرا سا آپ بتائیں گے اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اور کیا وہ عام لوگوں سے متعلق بھی سائبر کرائم ہوتے ہیں, ان کو آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ نارملی ہمیں کمپلینس ہوتی ہیں سائبر کرائم کی. اس حساب سے لیٹ سپوز اگر کسی بھی چیز میں کمپلینس ہوئی یا بینک ہمیں ایس ٹی آرس جنریٹ کر کے بھیجتی ہے یا ویسے ہی کسی کیسز میں کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو ہم ٹیکنیکل سپورٹ لیتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں, اس حساب سے پھر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا سکندر صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ سی ٹی ڈی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا تبدیلیاں کی جائے کہ جس سے سی ٹی ڈی مزید فعال بھی ہو سکے اور بہت زیادہ مؤثر انداز میں اپنے کام کو انجام دے سکے؟ میں نہیں سمجھتا کچھ ایسی چیز کی ضرورت ہے, لیکن جو بھی ہم بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا, ایک بڑا میں انٹرسٹڈ سوال آپ سے کرنے لگا ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ پروان چڑھا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دونوں سائڈس ہیں, پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے اور پازیٹیو جو اس کے پہلو ہیں وہی چیز ہمیں آگے کرنی چاہیے, چاہے وہ فیملی ہو, دوست ہو, کوئی بھی سرکل ہو. تو پازیٹیو چیز کا استعمال, سوشل میڈیا پازیٹیو ہے تو اس حساب سے ہمیں لینا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ سوال میرا سکندر صاحب آپ سے کہ کوئی ایسا واقعہ کہ جسے یاد کر کے آپ کو یا تو ہنسی آتی ہو یا کوئی خوف محسوس ہوتا ہو؟ ایسا کوئی ہے نہیں میری لائف میں, لیکن ہاں اچھا لگتا ہے جب کام کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. وین آئی واز پوسٹڈ ان کراچی تو ہم نے کوئی 30 سال پہلے کسی نے اٹیمپٹ کیا تھا, اس کو بھی پکڑا تھا. تو ڈیفینیٹلی ایک کراؤننگ اچیومنٹ تھی ہمارے لیے, اور ہنسی مذاق اور ایسے کیسز تو ڈیلی ہمارے پاس آتے ہیں. ہنسی آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں فیملی کا ماحول ہے, تو ہنسی مذاق تفریح یہ تو چلتی رہتی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اب تک مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ 2023-2024 اب 24 کا اینڈ ہے, ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو اب تک کتنے دہشت گرد, انتشار پسند یا کالا دم تنظیموں کے افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا اور کتنوں کو سزا دلوانے میں کامیاب رہے؟ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ سے, 3 سے 4 ہم سزا دلوا چکے ہیں, جس میں کالا دم تنظیمیں تھیں شامل ہیں. تو 14 سال ہم نے 3 کیسز میں دلوائے, اور یہ ہمارے لیے, حیدرآباد کے لیے, سی ٹی ڈی کے لیے بڑی کراؤننگ اچیومنٹ ہے. اچھا, آخر میں کوئی پیغام جو دہشت گردوں کے نام ہو ایک طرف اور اس کے علاوہ عوام کے نام ہو, کوئی عوام کو دہشت گردوں کی شناخت کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے, وہ کس طرح آپ کی جانب آ سکتے ہیں اور کس طرح آپ کو اطلاع دی جا سکتی ہے, تو اس حوالے سے کوئی پیغام؟ عوام کو صرف میں یہی کہوں گا کہ اگنورنٹ نہ ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, چاہے آپ کا پڑوس ہو یا آپ کی سوسائٹی ہو. دیکھتے رہیں اور اپنی فیملی سمجھیں. یہ ملک بھی ہماری فیملی ہے, یہ پڑوس بھی ہماری فیملی ہے, اور یہ گھر بھی ہماری فیملی ہے. تو اگنورنٹ نہ رہیں, چیزوں کو دیکھیں, اللہ بہتر کرے گا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سی ٹی ڈی کے انسپیکٹر سکندر خانزادہ صاحب موجود تھے اور ان کی آپ نے گفتگو سنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر ان سے ضرور ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان انیس طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. GP+ آواز گلگت بلتستان کی.